بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، ایک یا دو دن میں رمضان المبارک کا بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ اس لیے سب سے پہلے آپ سبھی اسلامی بھائیوں بہنوں کو رمضان المبارک کا بہت بہت مبارکباد۔ پیارے دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس سال یعنی کہ 2024 میں رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز کتنے تاریخ کو ہونے والا ہے، یعنی کہ اس سال رمضان کا مہینہ کب اور کتنے تاریخ سے شروع ہونے والا ہے، اور بھارت میں پہلا روزہ کتنی تاریخ کو اور کس دن رکھا جانے والا ہے۔ اور ساتھ میں ہم آپ کو 3 ایسے کام بتانے والے ہیں جس کو رمضان المبارک کے مہینے شروع ہونے سے پہلے یہ 3 کام ہر مسلمان کو کرنا ضروری ہے۔ اس لیے آج کا یہ ویڈیو آپ سبھی اسلامک بھائی بہنوں کے لیے بہت ہی خاص ہے۔ آپ اس کو آخر تک ضرور دیکھیں، اور آپ سب سے یہ گزارش ہے کہ آپ اس ویڈیو کو شیئر ضرور کر دیں تاکہ یہ خبر زیادہ سے زیادہ مسلمان بھائی بہنوں تک پہنچ جائے۔ دوستو، جیسے کہ آپ سبھی اسلامک بھائی بہن اس بات کو اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ رمضان کا مہینہ اسلام میں سب سے پاک اور رحمت کا مہینہ ہے۔ اس مہینے کو نیکیوں کا سیزن بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ رمضان کے مبارک مہینے میں اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کے لیے نیکیوں کے بھاؤ کو بڑھا دیتا ہے۔ یعنی کہ اگر کوئی شخص رمضان کے اس مبارک مہینے میں ایک نیکی کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے اس ایک نیکی کو آج 10 گنا بڑھا کر عطا کرتا ہے۔ مطلب کہ رمضان کے مہینے میں نیکیوں کا بھاؤ 10 گنا تک بڑھا دیا جاتا ہے۔ اس لیے ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بد نصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اور اپنی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ دوستو، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو اسی مبارک مہینے کی خبر دینے والے ہیں اور آپ کو بتانے والے ہیں کہ اس سال یعنی کہ 2024 میں رمضان کے مبارک مہینے کا آغاز کب اور کتنی تاریخ کو ہونے والا ہے۔ اس سال پہلی تراویح کتنی تاریخ کو پڑھی جائے گی اور پہلا روزہ کتنی تاریخ کو رکھا جائے گا۔ پیارے دوستو، سب سے پہلے تو ہم آپ کو بتا دیں کہ اس سال اسی مہینے میں یعنی کہ مارچ کے مہینے میں ہی رمضان المبارک مہینے کا آغاز ہونے جا رہا ہے۔ اس سال رمضان کے مہینے کا پہلا روزہ انشاءاللہ 12 مارچ 2024 کے دن رکھا جانے والا ہے، کیونکہ 2024 کے جتنے بھی اسلامک کیلنڈر ہیں ان سب کے مطابق 2024 میں پہلی تراویح 11 مارچ 2024 کی رات یعنی کہ پیر کی رات پہلی تراویح پڑھی جائے گی اور اسی رات پہلی شہری کھائی جائے گی، اور انشاءاللہ 12 مارچ 2024 کے دن اس سال کا پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ 11 مارچ کی رات کو پہلی تراویح پڑھی جائے گی اور اسی رات پہلی شہری کھائی جائے گی، اور انشاءاللہ پھر 12 مارچ کو یعنی کہ منگل کے دن اس سال کا پہلا روزہ رکھا جائے گا۔ مگر اس کے ساتھ ہی ہم آپ کو یہ بتا دیں کہ آپ اس تاریخ کو بالکل بھی فکس نہ سمجھیں، کیونکہ آپ سبھی کو معلوم ہے کہ اسلام میں رمضان کا مہینہ چاند پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اگر رمضان کا چاند ایک دن آگے یا پیچھے ہوا تو پھر یہ تاریخ بھی ایک دن آگے یا پیچھے ہو سکتی ہے۔ اسی لیے آپ اس تاریخ کو بالکل بھی فکس نہ سمجھیں اور چاند دکھنے تک کا انتظار کریں۔ اب دوستوں، آپ کو 3 ایسے کام بتاتے ہیں جن کو ہر مسلمان کو رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ضرور یہ کام کرنا چاہیے۔ نمبر 1، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ دوستو، سب سے پہلے کام تو یہ ہے کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے کی خوشی میں اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ ہمیں یہ مبارک مہینہ ایک بار پھر سے نصیب ہوا ہے۔ نہ جانے کتنے ہی ایسے لوگ ہیں جو پچھلی بار رمضان میں ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ اس بار اس دنیا میں نہیں ہے، یعنی کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے۔ مگر ہم خوش نصیب ہیں کہ ہمیں ایک بار پھر سے یہ رمضان کا مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے۔ اسی لیے ہم سب کو چاہیے کہ ہم رمضان کے استقبال میں اللہ تعالیٰ کا خوب شکر ادا کریں کہ اللہ کے کرم سے ایک بار ہمیں یہ پاک اور مبارک مہینہ نصیب ہوا ہے، الحمدللہ۔ نمبر 2، رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ دوستو، دوسرا کام یہ ہے کہ رمضان کے مہینے کی قدر کریں۔ رمضان کے مہینے میں وقت کا صحیح استعمال کریں۔
رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے ہم لوگ یہ پکا ارادہ کریں کہ اس بار رمضان کے پاک مہینے میں زیادہ سے زیادہ وقت قرآن کی تلاوت کرنے میں لگائیں گے، اللہ کا ذکر کرنے میں لگائیں گے، یعنی کہ ہم اپنی قیمتی وقت رمضان کے مہینے میں ایسے ہی ضائع نہیں کریں گے، بلکہ رمضان کے مہینے میں ہم اپنی قیمتی وقت اللہ کی عبادت میں لگائیں گے۔ مگر دوستو، افسوس آج کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو رمضان کے مبارک مہینے ٹی وی دیکھ کر یا موبائل چلا کر اپنا وقت ضائع کر لیتے ہیں۔ اور یہی نہیں، کچھ بدنصیب لوگ تو ایسے بھی ہیں جو اس مبارک مہینے میں ایسی گندی چیز دیکھتے ہیں یا ہندی فلمیں دیکھ کر یا ناچ گانا دیکھ کر رمضان کے مہینے کو گزار دیتے ہیں۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر کوئی شخص رمضان کے مبارک مہینے میں روزہ رکھ کر زبان کا غلط استعمال کرتا ہے اور برے کاموں کو کرنا نہیں چھوڑتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو ایسے انسان سے کوئی غرض نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ نمبر 3، خوب توبہ اور استغفار کرے۔ دوستو، تیسرا کام یہ ہے کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے آپ اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ اور استغفار کریں، یعنی کہ آپ رمضان کے مبارک مہینے کی استقبال میں، رمضان کے مہینے کا ویلکم میں اللہ تعالیٰ سے خوب توبہ کریں، یعنی کہ رمضان کا مہینہ شروع ہونے سے پہلے اللہ تعالیٰ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، تاکہ رمضان کا جو مبارک مہینہ ہمیں ملا ہے اس میں ہم خوب اچھے اور نیک کام کر کے ڈھیر ساری نیکیاں کو جمع کر سکیں، کیونکہ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا ہے تو ہمارے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رمضان کے مبارک مہینے میں تیاری میں لگ جاتے تھے، غریبوں میں صدقہ اور خیرات کرتے تھے، ہر طرح کی عبادت کی تیاری آپ اور صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین کی ہوتی تھی۔ جیسے ہی رمضان کا مہینہ قریب آتا تو آپ کے ذہن میں عبادت گھوم رہی ہوتی تھی کہ کیسے رمضان کے اس مبارک مہینے میں ہمارے روزے مکمل ہوں، اس مبارک مہینے میں ہم سے کوئی کمی یا غلطی نہ ہو جائے۔ تو دوستو، کچھ ہی دنوں کے بعد میں رمضان کا یہ مبارک اور بابرکت مہینہ شروع ہونے والا ہے۔ آپ اس مہینے میں خوب نیکیاں کمانے کی کوشش کریں، پورے مہینے کے روزے رکھیں، انشاءاللہ قرآن کی تلاوت کریں، اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگیں اور اللہ تعالیٰ کو اس مبارک مہینے میں خوب اچھے اور نیک کام کر کے دکھائیں، تاکہ اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہو جائے اور آپ کی مغفرت کا ذریعہ بن جائے۔ اللہ کے پیارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بدنصیب ہے وہ شخص جو رمضان کے مبارک مہینے میں بھی اللہ کی رحمت سے محروم رہ جاتا ہے اور اپنی مغفرت سے محروم رہ جاتا ہے۔ اس لیے پیارے دوستو، آپ ایسی غلطی کبھی نہ کریں، رمضان کے مہینے میں ڈھیر ساری نیکیاں جمع کرنے کی کوشش کریں۔ اب دوستو، یاد رکھنا، 3 کام رمضان ختم ہونے سے پہلے آپ کو ضرور کرنے ہیں۔ رمضان المبارک اللہ تعالیٰ کا عطا کیا ہوا خوبصورت لمحات والا مہینہ جب ہم سے رخصت ہو جاتا ہے یا ہم سے رخصت ہونے والا ہوتا ہے اور اپنے پیچھے عید کی خوشخبری چھوڑ کر جا رہا ہوتا ہے، لیکن کیونکہ رمضان کا آخری دن ایسا جب آئے گا تو ایسے میں ہم کو ان 3 باتوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ تو پہلا ہے شکر، دوسرا ہے استغفار اور تیسرا ہے انعام کی رات۔ انعام کی رات کی عبادت پیارے دوستو اللہ تعالیٰ نے آپ کو روزے رکھنے کی توفیق اس رمضان کے مہینے میں دی تھی اور اس پورے مہینے عبادت میں مشغول رہنے کی توفیق دی۔ اس کا شکریہ ضرور ادا کرنا چاہیے، کیونکہ بہت سارے لوگ ایسے ہیں جو روزہ نہیں رکھ رہے تھے یا رکھنا چاہتے تھے لیکن کسی بیماری یا مجبوری کی وجہ سے نہیں رکھ پائے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ نے آپ کو رمضان کا حق ادا کرنے کی توفیق دی ہے تو آپ پر شکرانہ واجب ہے۔ اور دوستو، اس استغفار کا مطلب ہوتا ہے اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی مانگنا۔ جس طرح حرم شریف جیسی جگہ پر کیے گئے گناہ کا عذاب کئی گنا ہوتا ہے، اس طرح رمضان جیسے مقدس مہینے میں ثواب کئی گنا ملتا ہے تو عذاب بھی کئی گنا ہوتا ہے۔ اور پھر انسان تو خطا اور غلطیوں کا پتلا ہے، اس سے غلطیاں ہو جاتی ہیں، کبھی جان بوجھ کر اور کبھی انجانے میں۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ رمضان ختم ہونے سے پہلے اللہ سے اپنے گناہوں کی بخشش مانگ لیں،
کیونکہ ابھی رحمت کی بارش تھمی نہیں ہے، اس کا بھرپور آپ کو فائدہ اٹھانا ہے۔ عید کی رات ایک عبادت کی رات ہوتی ہے، جس کا مطلب ہے انعام کی رات، اور اس رات میں اللہ تعالیٰ پورے مہینے میں کی گئی عبادتوں کا انعام عطا فرماتے ہیں، اور یہ کہتے ہیں کہ مجھ سے مانگنے والا جس کو میں عطا کروں، ہے کوئی بخشش مانگنے والا جس کو میں بخش دوں، تو ایسا بہترین موقع پورے سال نہیں آئے گا۔ اسی لیے اس کو غنیمت جانیں اور اس کو شاپنگ اور دوسرے غیر ضروری کام میں نہ لگائیں، اور آج رات کو سونے سے پہلے رات کا تھوڑا سا حصہ اللہ کی عبادت اور دعا میں لگا دیں۔ کچھ کہا نہیں جا سکتا کہ یہی رات آپ کی زندگی کے لیے بہت اہم ثابت ہو جائے۔ اس بات کو پھیلانے میں آپ بھی حصہ ضرور لیں اور اس ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ دوستو، ہم ملتے ہیں آپ کو ایک اگلی ویڈیو میں۔